میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اسلامی مہینہ ذی القعدہ۔ اس مہینے کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، تو اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کی نشست میں بیت رضوان صلح حدیبیہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے سیاستدان بھی اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ صلح حدیبیہ کیا چیز ہے، کس چیز پہ صلح ہوئی تھی۔ یہ سیاسی لوگ تو اس کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مکہ والوں سے اب ہر قسم کا بائیکاٹ ہے، کوئی آپس میں گفتگو نہیں، کچھ بھی سلسلہ نہیں آپس میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کوئی سر منڈا رہا ہے، کوئی بال چھوٹے کروا رہا ہے۔ اب چونکہ پیغمبر کا جو خواب ہے وہ بھی وہی ہوا کرتا ہے، ہر آدمی کو خواب آتے ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن مبشرات، فرمایا مومن کو آنے والی خوشخبری، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ جو آدمی جتنا سچا ہے اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ جو آدمی سارا دن جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی سارے کے سارے جھوٹے ہی ہوں گے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیں خوابوں کے بارے میں۔ لوگ خواب اٹھائے پھرتے ہیں، یہ خواب آ گیا، وہ خواب آ گیا، پہلے یہ دیکھیں کہ وہ سچا کتنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا چلتا ہے، کیونکہ خواب میں اشارہ ہوتا ہے اور اشارہ بھی اسی کو ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اوپر چلے، اور جو اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کو خواب میں اشارہ کرنے کی۔ جو اللہ کے ظاہری حکموں کو نہ سمجھ سکا وہ خدا کے اشارے کو کیا سمجھے گا۔ تو اس لیے خواب وہی ہے جو ایک لمحے میں کوئی چیز نظر آ جائے، اور باقی خیالات ہیں، بہت لمبی سٹوری دماغ میں چل رہی ہے، یہ خیالات ہیں، یہ خواب ہے ہی نہیں۔ تو نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے خواب بیان کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارا مکہ میں داخلہ بند ہے، ہم کبھی حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اس کی محبت ہے، کبھی دوبارہ جا نہیں سکتے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم امن سے مکہ میں داخل ہو رہے ہو اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، عمرہ ادا کر رہے ہو۔ اب صحابہ کے دل میں مکہ کی اتنی محبت تھی، چونکہ وطن بھی تھا، اللہ کا گھر بھی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایمان والوں کے دل میں مکہ اور مدینہ کی محبت طبی طور پر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی دعا فرمائی، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپے، اور جس نے دیکھا وہ اور بھی زیادہ تڑپے، وہ بار بار حاضری کے لیے تڑپے، اور جس نے نہیں دیکھا وہ پہلی ملاقات کے لیے تڑپے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے، اور قرآن کریم میں موجود ہے
جب بنا دیا اللہ کا گھر تو یہ دعا مانگی، یا اللہ لوگوں کے دل کھینچے چلے آئے، ہر ایک دل میں اس کی کشش رہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں تو ایسی کشش تھی، وطن بھی تھا، خدا کا گھر بھی ہے، بس حضور کی زبان سے سنا تو تڑپ اٹھے کہ ہم امن سے داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سر منڈا رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، آب زمزم پی رہے ہیں۔ یہ بشارت تو سنائی گی لیکن وقت کی تعیین نہیں تھی، ابھی یا پھر یہ نہیں بتایا گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے وطن کی محبت میں عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آج ہی چلتے ہیں، ابھی چلے، ابھی چلے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ جذبہ دیکھا تو اجازت عطا فرما دی، اور تقریباً جو مشہور قول ہے کہ 1400 صحابہ، بعضوں نے زیادہ بھی لکھا ہے، 1400 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے کہ ہم حضور کے ساتھ عمرہ ادا کریں۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرے کے لیے اپنے گھر بلائے، آمین۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کے ساتھ جائیں تو مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، پھر اس کا نظارہ کچھ اور ہوگا۔ ایک قاری صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے کئی عمرے کی اور تمنا تھی کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، کہتے بڑا وقت گزر گیا، تمنا پوری نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ کہتے مدینہ منورہ میں پہلی رات سوئے تو رات ہی خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ہمارے غلام اختر کے ساتھ آئے ہو۔ تو اس لیے بڑوں کے ساتھ انسان جائے تو بات بن جاتی ہے، ڈبل انجن لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے حج عمرے کے لیے جائیں، یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں معلم کا معنی ہے ہمیں کوئی سکھلائے گا، نہیں، کوئی نہیں آپ کو سکھلائے گا، وہاں سب لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے اس کا طریقہ سیکھ کر جائیں، اور اگر ہو سکے تو پتہ کر لیں کوئی عالم دین جا رہا ہے، کوئی اللہ کا ولی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ چل پڑے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ جنگ کا تو کوئی ارادہ نہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے، بس چند ایک تلواریں ہیں، چند ایک ہتھیار ہیں جو ضرورت کے لیے قافلوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ مکہ والوں کو پتہ چلا حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے راستہ روک دیا، ہم نہیں آنے دیں گے۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنی آ کر حدیبیہ کے قریب بیٹھ گئی، اٹھانا چاہا مگر وہ نہ اٹھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کبھی ایسے تو نہیں کرتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے،